پیک کر چکی ہے 36% پر 36% پر پیک کرنے والی مہنگائی جو فروری میں 23% پر تھی جب ہم نے حکومت سنبھالی، وہ آج الحمدللہ 10% سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ 9.6% کا فگر آپ نے اگست میں دیکھا۔ یہ کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ ممکن ہوگا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے منشور، جب ہم نے اپنا جماعت کا الیکشن سے قبل پیش کیا تھا تو ہم نے اس میں وعدہ کیا تھا کہ مالی سال 2025 کے اختتام تک ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن کو لے کے آئیں گے۔ ہم نے مالی سال 2025 کے آغاز میں ہی معیشت کو ہم سنگل ڈیجٹ میں لے آئے ہیں۔ الحمدللہ 10-11 ماہ پہلے ہی اپنے وعدہ کردہ وقت سے ہم مہنگائی کی شرح کو لے آئے ہیں۔ آج وہی 23% والی مہنگائی 9.6% پر ہے، اور یہ بہتری صرف اگست میں ہی نہیں آئی۔ آپ نے دیکھا کہ مئی تک ہی یہ مہنگائی کی شرح 12% کے نیچے آ چکی تھی۔ پہلے 3 ماہ کے اندر یہ امپرومنٹ آئی، مئی، جون، جولائی میں یہ 11-12% کی سطح پر رہی، اور آج یہ 10% سے نیچے آ چکی ہے اور 9.6% پر آ چکی ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں عوام کو بھی گراؤنڈ لیول پر فوائد پہنچے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت جب ہم نے حکومت سنبھالی فروری میں تو 280 روپے لیٹر تھی، آج وہ 259 روپے لیٹر پہ ہے۔ 6 ماہ کے اندر 21 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں روٹی کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ مگر میں پھر سے دہراؤں گا، دعویٰ ہرگز یہ نہیں ہے کہ حالات آسان ہیں، حالات مشکل ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں آج بھی قوت خرید لوگوں کے لیے مشکل ہے، مگر 6 ماہ میں جتنی بہتری آ سکتی تھی اتنی الحمدللہ نواز شریف صاحب کی دونوں حکومتوں کی محنت سے آج یہاں پر آئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو پالیسی ریٹ ہے اسٹیٹ بینک کا، جب ہم نے حکومت سنبھالی تو وہ 22% پر تھا، وہ بھی کم ہو کر اب 19.5% پر آ گیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو ساتھی معیشت کو فالو کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس پالیسی ریٹ سے تعین ہوتا ہے کہ آگے کوئی کاروبار کرنے والا شخص جب وہ قرضہ لیتا ہے بینک سے، جب وہ ورکنگ کیپٹل کے لیے چھوٹا کاروبار کرنے والا بھی قرضہ لیتا ہے، کوئی گھر کے لیے قرضہ لیتا ہے، کوئی گاڑی کے لیے قرضہ لیتا ہے، تو اس کی شرح سود کا تعین اس پالیسی ریٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کم ہو کے 2.5%، 22% سے 19.5% پر آ چکی ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں معیشت کا ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے کہ اس میں کافی گنجائش ہے کہ یہ مزید کم آئے، چونکہ عام طور پہ اس پالیسی ریٹ کا لنک جو ہے وہ مہنگائی کی شرح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو مہنگائی کی شرح 23% تھی اور پالیسی ریٹ 22% تھا۔ آج مہنگائی کی شرح 10% سے بھی نیچے ہے، مگر پالیسی ریٹ 19.5% پر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس ہوں گے جس میں وہ تعین کرتے ہیں پالیسی ریٹ کا، اس مہنگائی کی شرح میں جو صرف اگست میں ہی نہیں پچھلے 3-4 ماہ میں 12% سے بھی نیچے رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ میں مزید کمی آئے گی، جس سے مزید آسانی ہوگی کاروباروں کے لیے، روزمرہ میں ہمارے بہنوں بھائیوں کے لیے، کہ چاہے وہ ذاتی کوئی قرضہ لینا چاہتے ہوں یا اکنامک ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہوں، چاہے وہ کاروباری کام کرنا چاہتے ہوں، ان کے لیے فنڈز کی ریسورسز میں آسانی ہو۔ اسی طرح ریمیٹنسز جو کہ ہماری فارن ایکسچینج ریزرو کی ایک بیک بون ہے، اس میں بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ جولائی میں ریکارڈ فگر آئے، اور یہ بیرون جو پاکستانی آپ کے ہمارے بہن بھائی باہر پاکستان سے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اپنے ہی رشتہ داروں کو اپنے ہی گھر واپس یہاں پہ وہ ڈالر بھیجتے ہیں، یہ ان کا ہمارے نظام پر، فارمل نظام کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار بھی ہے۔ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، جی دیکھیے، حکومت نے جہاں پر مہنگائی کم کی ہے وہاں پر ساتھ ہی ساتھ جو ریلیف فراہم کر سکتی ہے عوام کو وہ بھی فراہم کیا ہے۔ IMF کا پروگرام بھی ہے، میں اس کے بارے میں بھی چند باتیں کروں گا، مگر بجلی کی بل اگر آپ دیکھ لیجئے تو ان مشکل ترین حالات میں بھی رہتے ہوئے IMF کے ساتھ جو پروگرام ہم طے کر رہے تھے، بجٹ جب بنا رہے تھے، اس کے دائرے میں بھی رہتے ہوئے 0 سے 200 یونٹ تک کے بجلی کے گھریلو صارفین کے لیے آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے 50 ارب روپے وقف کیے تاکہ جو رعایتی نرخ ان کو مل رہے تھے اس مالی سال سے پہلے وہ برقرار رہیں۔
جو کہ خاطر خواہ کم ہوتے ہیں جو ٹیرف نیپرا نوٹیفائی کرتا ہے اس سے، تو حکومت اس سبسڈی کے ذریعے انہوں نے رعایتی نرخ 0 سے 200 یونٹ تک کے پاکستان کے سارے گھریلو صارفین کے لیے برقرار رکھے، جو کہ پاکستان کے 86% صارفین بنتے ہیں۔ 86% آپ کے بجلی کے گھریلو صارفین 0 سے 200 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں، اور ان کو آج بھی یہ رعایتی نرخ مل رہا ہے۔ اور اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے، ہمارے قائد نے اعلان کیا، اور پنجاب حکومت نے 201 سے 500 یونٹ تک کے جو پنجاب کے گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے ایک بجلی کا مزید ریلیف اناؤنس کیا، تاکہ وہ طبقہ جو 200 یونٹ سے اوپر ہے اس کو بھی کچھ مدد ملے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اگست اور ستمبر کے بلوں میں 14 روپے فی یونٹ کی حد تک ان صارفین کے لیے جتنا بھی بل بنتا تھا بجلی کا، اس کی ادائیگی حکومت پنجاب نے کی، اور اپنے بجٹ میں سے کی، کسی اضافی خرچے سے نہیں کی۔ جو بجٹ سال کے آغاز میں اعلان جس کا کیا گیا تھا، انہی اخراجات کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ریلیف فراہم کیا گیا، اور کوئی مزید آپ کا جو پرائمری سرپلس کا جو بھی ٹارگٹ ان کا اس مالی سال کا ہے جو IMF کے ساتھ کمیٹڈ ہے، وہ بھی اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ فچ اور موڈی جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں بین الاقوامی، انہوں نے بھی اپنی پاکستان کی ریٹنگز میں ایک نوچ بہتری کی ہے۔ یہ پھر سے پاکستان کی جو اکنامک پروگریس ہے، جو پاکستان کی معاشی سمت ہے، اس کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار ہے۔ اور IMF کا میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ IMF کا پروگرام جو کہ بڑی محنت سے ابھی سٹاف لیول اگریمنٹ معاہدہ ہوا ہے IMF کے ساتھ پاکستانی حکومت کا، وفاقی حکومت کا، اس کے آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑی مشکل حالات میں ہم نے بیلنس کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی کے ذریعے بھی، جس سے سب سے پاکستان کے مستحق جو خاندان ہیں ان کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر ملتا ہے، اس کے بجٹ میں 201 سے 500 یونٹ تک کے جو پنجاب کے گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے ایک بجلی کا مزید ریلیف اناؤنس کیا، تاکہ وہ طبقہ جو 200 یونٹ سے اوپر ہے اس کو بھی کچھ مدد ملے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اگست اور ستمبر کے بلوں میں 14 روپے فی یونٹ کی حد تک ان صارفین کے لیے جتنا بھی بل بنتا تھا بجلی کا، اس کی ادائیگی حکومت پنجاب نے کی، اور اپنے بجٹ میں سے کی، کسی اضافی خرچے سے نہیں کی۔ جو بجٹ سال کے آغاز میں اعلان جس کا کیا گیا تھا، انہی اخراجات کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ریلیف فراہم کیا گیا، اور کوئی مزید آپ کا جو پرائمری سرپلس کا جو بھی ٹارگٹ ان کا اس مالی سال کا ہے جو IMF کے ساتھ کمیٹڈ ہے، وہ بھی اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ فچ اور موڈی جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں بین الاقوامی، انہوں نے بھی اپنی پاکستان کی ریٹنگز میں ایک نوچ بہتری کی ہے۔ یہ پھر سے پاکستان کی جو اکنامک پروگریس ہے، جو پاکستان کی معاشی سمت ہے، اس کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار ہے۔ اور IMF کا میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ IMF کا پروگرام جو کہ بڑی محنت سے ابھی سٹاف لیول اگریمنٹ معاہدہ ہوا ہے IMF کے ساتھ پاکستانی حکومت کا، وفاقی حکومت کا، اس کے آپ نے دیکھا کہ اس میں بڑی مشکل حالات میں ہم نے بیلنس کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی کے ذریعے بھی، جس سے سب سے پاکستان کے مستحق جو خاندان ہیں ان کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر ملتا ہے، اس کے بجٹ میں